آج میں یقیناً ان آل سنسیریٹی جاننا چاہوں گا کہ ہماری قوم کی جو نوجوان نسل ہے ان کو کیا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تعلیم کے میدان میں، سپورٹس کے میدان میں، جابس کے حصول کے لیے آپ کی پریفرڈ آپ کی جو اپرچونٹیز وہ کون سی ہیں؟ بینکنگ کے شعبے میں، ہینڈی کرافٹ کے شعبے میں، انڈسٹریل پروڈکشن کے شعبے میں، آئی ٹی کے شعبے میں، واٹ آر دی چیلنجز اور کس لیول کی اور کوالٹی کی تعلیم ہمیں درکار ہے کہ ہم اپنے مسائل کو حل کریں. سب سے امپورٹنٹ جو بات میں یہاں پر یہ میرا جو ہے اوپننگ جو میرے کامنٹس ہیں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ ماشاء اللہ قوم کے عظیم بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور یقین کریں کہ یہ میں بات دل سے کہہ رہا ہوں. مجھے کوئی آپ کو یہاں پر بھیجا طور پر خوش نہیں کرنا بٹ آئی بلیو ان دس فرام دا کور آف مائی ہارٹ. تو آپ نے آئی ٹی میں اپنے لوہا منوایا، ٹیکنیکل جو سکلز ہیں اس میں لوہا منوایا، ووکیشنل جو سکلز ہیں اس میں لوہا منوایا، لیکن فار ون ریزن اور دی ادر آئی ٹی کی فیلڈ میں جہاں پر پاکستان کے اندر بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے وداؤٹ پروموٹنگ مائی اون ہمبل کنٹریبیوشن عرفہ کریم ٹاور میں پاکستان کی پہلی آئی ٹی یونیورسٹی 2012 میں مارز وجود میں آئی اور یہ وہ شعبہ ہے جہاں پر ہماری یوتھ ماشاء اللہ بہت ٹیلنٹڈ ہے، بڑا آپ میں جذبہ ہے، مگر اس میں بھی اگین بیکاز آف پالیسی فیلئرس، لیک آف پراپر سپورٹ انسینٹیوس یا جو بھی کہہ لیں آپ، اس میں آج دیکھیں کہ ہماری جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہیں وہ تقریباً $2.5 بلین کی، شاید لگ بھگ $2.5 بلین، شاید 3 ہوگی. مگر یہ باتیں کر کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اس میں بلیو کرتا ہوں اور آپ بھی کرتے ہیں کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. ویر ایور دیر از اے ویل دیر از اے وے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ میدان ہے جس میں ہمیں اپنی نوجوان نسل کو جتنا بھی ہم ان کے اوپر خرچہ کریں، اینڈ دس از ناٹ ایکسپینڈچر، دس از انویسٹمنٹ آن آر یوتھ. یہ انویسٹمنٹ ہے کیونکہ اس کے ڈویڈنڈس الحمدللہ بے پناہ ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی اور آئی ٹی لیڈ ایکسپورٹ گروتھ اور اس میں آپ میسیولی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور یہ وہ ایریا ہے جس میں میں چاہتا ہوں کہ میں آج آپ سے میں سنوں، غور سے اپنا کان لگاؤں اور آپ کی باتوں کو غور سے سنوں، نوٹ کروں، تاکہ آئندہ جب بھی 8 فروری کو الیکشنز ہیں، اس کے بعد کس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دینا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن 8 فروری کو اگر اس الیکشن کے نتیجے میں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے تو اس کی جو پرائورٹی کیا ہوگی؟ پرائورٹی ہوگی امپاورمنٹ آف آر یوتھ، نوجوان نسل کو، ان کو اعلیٰ تعلیم سے ہمکنار کرانا اور ایک بڑی ویل تھاٹ آؤٹ ایجوکیشن پالیسی. اس کے بعد جو سب سے بڑا چیلنج ہے دیٹ دے آر ایبل ٹو گیٹ اے جاب اور وہ وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ وہ اپنی زندگی سنوار سکیں، اپنے ماں باپ کا سہارا بن سکیں اور ان کا بوجھ اٹھا سکیں، ایک عزت کی ان کو نوکری ملے اور وقار کے ساتھ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر ان کو یہ اپرچونٹیز مہیا ہوں تھرو دیئر اسکلز. اسی طریقے سے آپ کھیل کے میدان کو لے لیں. آپ بڑے بڑے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں اب تو ماشاء اللہ بلہ بھی بہت گھما رہی ہیں اور بال بھی بہت اچھی کرتی ہیں ہماری بیٹیاں، اینڈ دے آر پلینگ ویری ویل، میچز بھی جیت رہی ہیں. اس طرح یہ ہاکی کا میدان ہے ہمارا، بالکل ہم بہت پیچھے چلے گئے.
اب کرکٹ میں جو ہماری اس وقت پوزیشن ہے وہ آپ جانتے ہیں، فٹ بال ہے، دوسرے ہماری جو سپورٹس ہیں، اس کے اندر بھی کم و بیش یہی صورتحال ہے کہ پراپر وہاں پر فالو اپ نہیں. ان بچوں اور بچیوں کو جو کہ بہت قابل ہیں، بڑا ٹیلنٹ ہے پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی میں، اس ٹیلنٹ کو ہنٹ کرنے کے لیے کوئی میکنزم نہیں. اگر کوئی مل جاتے ہیں تو ان کو پھر کوئی پراپر ان کی ٹریننگ، ان کے اسٹائپنڈ، ان کو دوسرے طریقوں سے ان کو آسودہ کرنا، اس سے ہمارا یہ ٹیلنٹ بھی بالکل ایک گرد میں بالکل گم ہو جاتا ہے. تو میں اختصار کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں آج اس بہت شاندار مجلس میں کہ ہمیں یہ وہ ایشوز ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنی یوتھ کو، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ نہ ہمارے پاس تیل ہے نہ گیس، یوتھ ہمارا اثاثہ ہے. اسی کو اگر ہم نے ایک بہت شاندار طریقے سے ان کو ٹرین کر دیا، تعلیم دلوا دی، تو دین there's nothing to worry. پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معاملات بہت شاندار ہو جائیں گے، اور جو ماضی کے دکھ ہیں وہ سکھ میں بدل جائیں گے، اور ماضی کی جو ہماری جو تکالیف ہیں وہ خوشیوں میں بدل جائیں گی. شرط یہ ہے کہ وی شوڈ کارو آؤٹ آر پاتھ with proper consultative process and carve out our vision، جس کے ذریعے ہم پاکستان کو صحیح معنوں میں، ہم دن رات بات کرتے ہیں کہ قائد اعظم کا پاکستان 76 سال گزر گئے ہیں، ہم ہنوز اس منزل سے بہت دور ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ چیلنج آج کا جو چیلنج ہے، اور بڑے اور چیلنج ساتھ جڑے ہوئے ہیں. میں نے جو ایز این اوپننگ ریمارکس میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں کہی ہیں، تو اب میں چاہوں گا کہ میں اب آپ کی باتیں سنوں، آپ سے پوچھوں آپ کے ذہن میں کیا ہے، کس طرح ہم پاکستان کی نوجوان نسل، دیکھیں یہ یوتھ بل جو ہے اس وقت یعنی ہماری جو پاپولیشن جو ہے، ڈیموگرافی 60% جو ہماری جو پاپولیشن ہے یہ نوجوان نسل پر مشتمل ہے، اور یہ 15 سال سے لے کے 30 سال تک یہ 60% بنتا ہے. اب اس کو اگر ہم نے صحیح طور پر ان کی رہنمائی نہ کی، ان کو ہم نے وسائل مہیا نہ کیے، تو ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا. اور اگر ہم نے ان کو مل کر ان کے ساتھ مشاورت سے ایسی پالیسی بنائی جس سے کہ یہ یوتھ پاکستان کے لیے ایک ہماری قسمت سنوار دے گی، تو یہ اٹس اے گریٹ اپرچونٹی. تو یہ چیلنج بھی ہے اور اپرچونٹی بھی ہے. اٹس آل کہ ہم نے اس چیلنج کو کس طرح حل کرنا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اب میں آپ سے گزارش کروں، کوئی سوال ہوگا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ بالکل اخلاص کے ساتھ اس کا جواب دوں. رام کہانی یہاں نہ سناؤں آپ کو، آپ ایک سیکنڈ میں آپ ڈسائفر کر لیں گے کہ یہ کیا گپ مار رہا ہے، یہ بات اس طرح نہیں، یہ تو بات اس طرح ہے. سو اٹ ول بی اے ویری فرینک، sincere and honest discourse. دس از اسون یار، ایم پریزیڈنٹ یوتھ ریولیوشن کلان، اور یو ایس کی آئی ٹی کمپنی کا ڈائریکٹر بھی ہوں. تو یہ جو روزگار اسکیم تھی جس کا بینیفیشری ہوں، اور یہ اسی کی بدولت آج میں ایک یو ایس سی کی آئی ٹی کمپنی ہے اور اس کا آج میں ڈائریکٹر ہوں. سر ابھی آپ نے آئی ٹی کی باتیں کی کچھ، اور اس میں سے 2-3 چیزیں میں بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. مجھے آپ نے موقع دیا اس پہ، اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ اگلی جی حکومت میں اگر موقع ملتا ہے تو آپ اس کو ریکمنڈیشنز میں ڈالیں. جی جی، بہت اچھی بات. There's a bridge between there's a gap between universities and this industry. اب میں نے 2 مہینے پہلے ہائرنگ کرنی تھی، اور 50 بندوں میں صرف مجھے 2 بندے ملے، کیونکہ ہمارے پاس وہ اسکل سیٹ نہیں ہے. یونیورسٹیز وہ پڑھا نہیں رہی جو کمپنیز کو چاہیے. آپ کو ایک بٹھانا پڑے گا یونیورسٹیز کو اور کمپنیز کو، کمپنیز سے پوچھنا پڑے گا کہ مارکیٹ میں کیا ڈیمانڈ ہے، تاکہ ہم اس کو کر سکیں. ہمارا $2.6 بلین کی ایکسپورٹ ہے، اور انڈیا کی 200 سے سر پلس ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے
کہ ان کی کمپنیز اور ان کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ بیٹھتی ہیں وہ ایک بناتی ہیں. تو سر اس میں آپ پوچھوں گا آپ کا کیا پلان ہے اس میں اور آپ کا کیا؟ یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے، اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ای روزگار نہیں، اور بھی شعبوں میں کم و بیش یہی صورتحال ہے. اب چکر یہ ہے کہ جن بچوں اور بچیوں کو ووکیشنل ٹریننگ کے لیے ان کی اپنی جب وہ پڑھائی کر لیتے ہیں، اپنا لیٹ سے کسی نے بی ایس سی انجینئرنگ کی ہے فار ایگزامپل، تو ان کو کسی انڈسٹری میں اگر بھجوایا جائے تو وہ جو انٹرپرنور جو ہے ہی از ویری ہیزیٹنٹ. وہ اس کو شک پڑتا ہے یہ آئے گا تو اس نے جانا ہی نہیں، پھر یہ ٹریننگ لے کے 3 مہینے یہیں بیٹھا رہے گا اور یہ گورنمنٹ پھر مجھے یہ کرے گی وہ کرے گی. سو دیر از لیک آف ٹرسٹ اینڈ لیک آف انڈرسٹینڈنگ. اور یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی کہ جب تک ورک شاپ کی فلور پہ ٹریننگ نہ ہو، وہ کتابیں، اس کا علم، وہ جو پریکٹیکل شیپ کبھی نہیں لے پاتا. یونیورسٹیز کا اور انڈسٹری کا، کامرس کا چولی دامن کے ساتھ ہے. جب تک کہ اس کو ہم اسٹچ نہیں کریں گے یہ بات آگے بڑھے گی نہیں. اینڈ آئی ٹوٹلی اگری ود یو. دس از ویری مچ ان آور مائنڈ، پارٹ آف آر مینیفیسٹو. انشاءاللہ اس کو ہم پروموٹ کریں گے. آئی ایم اقصیٰ حاکم اور میں عارف والا سے بلونگ کرتی ہوں، اور میں نے 2013 میں دانی اسکول چشتیہ میں ایڈمیشن لیا تھا. وہاں سے میں نے ایف ایس سی کی تھی A+ گریڈ کے ساتھ، اور اس کے بعد میرا سپیریئر یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا پرائیویٹ، اور وہاں سے میں نے بی ایس کیا ہے میڈیکل لیب ٹیکنیشین میں، اور اب میں ایز اے ٹیچر ورک کر رہی ہوں سپیریئر یونیورسٹی میں ہی. ویری گڈ، جی ماشاء سر. اللہ. لیکن سر میں آپ سے کوشچن یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو لیپ ٹاپ کی اسکیم تھی وہ لیپ ٹاپ پرووائڈ کیے گئے تھے آن دا بیسس آف میرٹ. تو اگر ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی نے پرائیویٹ سیکٹر میں ایڈمیشن لیا ہے تو وہ افورڈ کر سکتا ہے. اٹس ناٹ کمپلسری ہی اور شی کین افورڈ. ہو سکتا ہے کچھ وجوہات ایسے بنے ہوں کہ اس کو ایڈمیشن لینا پڑا، لائک اسکالرشپ کا ریزن ہو سکتا ہے کہ اسے اسی ایئر میں ایڈمیشن لینا تھا، ادروائز اسے اسکالرشپ نہیں ملتا. تو لیکن جب ابھی لیپ ٹاپ دیے گئے ہیں تو وہ صرف گورنمنٹ سیکٹر کے بچوں کو ہی دیے گئے ہیں، جبکہ پرائیویٹ میں پڑھنے والے بچے کے بھی اگر مارکس اتنے ہیں، اتنا میرٹ اس کا ہے، تو اس کو پرووائڈ نہیں کیا گیا. یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ دانی اسکول سے آپ نے تعلیم حاصل کی. میں چاہوں گا اگر آپ یہ بھی ذرا بیٹی بتائیں کہ وہاں پر جو سہولتیں جو میسر تھیں وہ کیسی تھیں؟ سر دانی اسکول میں بہت اچھی سہولتیں مطلب دی گئی ہیں، بہت کوآپریٹیو تھا سارا کچھ. اور سب سے مین بات یہ ہے کہ میرے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ میں یہاں یونیورسٹی تک آ سکتی. میرے فادر جو ہیں وہ فارمر ہیں، تو بیسیکلی وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. یہ آپ کی وجہ سے ہی ہے کہ میں ماشاءاللہ اب اتنی سکسیزفل پرسن ہوں. میرے خیال میں میرے اور بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی اتنا سکسیزفل نہیں ہوا جتنی میں ہوں. اس کے لیے میں آپ کی بہت تھینکفل ہوں. تو اور ویسے بھی وہاں پہ جو ہمیں انوائرمنٹ دیا گیا تھا دانی اسکول میں وہ بہت اچھا تھا، فرینڈلی تھا، ٹیچرز بہت کوآپریٹیو ہیں، اور باقی ہر لحاظ سے ہمیں اسپیچز کروائی جاتی تھی تاکہ ہم اس قابل ہو سکے کہ ہم بات کر سکیں. اگر میں اتنی کانفیڈنٹ ہوں تو بیسیکلی میں اسی وجہ سے ہی ہوں. تھینک یو. یہ آپ نے اپنے سوال کا آدھا جواب خود دے دیا ہے. مثال کے طور پر بیٹی آپ نے کہا کہ آپ کی جو فائنینشیل مضبوط نہیں تھی اور آپ عام حالات میں تعلیم افورڈ نہیں کر سکتی تھیں بیکاز آپ کے والدین کے پاس وہ وسائل نہیں تھے. تو الحمدللہ دانش اسکول میں آپ کو فری ایجوکیشن ملی، آلموسٹ بورڈنگ اینڈ لاجنگ، ہر چیز. اب اگلا جو سوال آپ نے کیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ لیپ ٹاپ جو ہیں یہ میرٹ بیسڈ، اس کے 2 کرائٹیریا ہیں. ایک میرٹ یعنی ہائی پرفارمنس، اور دوسرا فائنینشیل بیک گراؤنڈ. اب جو گرامر اسکول کے یا پرائیویٹ اسکولس کے بچے اور بچیاں ہیں ان کی اوور ویلمنگ میجورٹی ان بچوں کے والدین کی جو فائنینشیل جو کنڈیشن ہے وہ بڑی افورڈ کر سکتے ہیں، ورنہ اتنی بڑی فیسیں کس طرح ادا کر سکتے ہیں. تو یہی وہ کرائٹیریا ہے،
یہی وہ دوسرا پلر ہے. ایک ہو گیا ہائی اچیور جس نے محنت کی, لالٹن کے نیچے جس نے پڑھا اور اے گریڈس لیے, اور دوسرا فائنینشیل بیک گراؤنڈ. تو فائنینشیل بیک گراؤنڈ میں ہم ہر ایک سے تو نہیں پوچھ سکتے کہ بھائی آپ کی فائنینشیل بیک گراؤنڈ کیا ہے. لہٰذا جو پبلک سکولز ہیں, گورنمنٹ کے سکولز جو ہیں, وہاں پر میجورٹی وہ بچے آتے ہیں جن کے فائنینشیل بیک گراؤنڈ جو اتنی ساؤنڈ نہیں ہوتی. یہ دو پلرز ہیں. تھینک یو. میرا نام محمد شاکر ہے اور میں میاں والی کا رہنے والا ہوں. میرے والد صاحب کا نام نذیر احمد ہے جو کہ ایک مزدور ہیں. سر میں آپ کا سب سے پہلے بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور مجھے اس بات پہ فخر بھی ہے کہ میں آپ کے 2 میگا وہ پروجیکٹس ہیں جس میں سے پنجاب دان اسکول, میں نے پنجاب دان اسکول میاں والی سے, جی سر, میاں والی ہرنولی والا سر, اور دوسرا آپ کا جو پیف ہے پنجاب ایجوکیشن اینڈومنٹ فنڈ, ان کی بدولت آج میں ایک پروفیشنل انجینئر کے طور پر پاکستان میں فرائض انجام دے رہا ہوں. آپ نے تاریخ میں زور لگائی ہے, انجینئر بن گیا بچہ. ویری گڈ, ماشاء اللہ, واو. اچھا سر, جیسا کہ آپ کی پہلے جو پارٹی ہے سر, اس نے ایک ٹیک انٹرپرینورشپ کے حوالے سے کافی زیادہ امپرومنٹس کی تھیں اور ٹیکنالوجی کو بوسٹ اپ ملا تھا سر. لیکن سر آج میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ ڈے بائی ڈے ڈی مورلائز ہوتی جا رہی ہے سر. تو میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ ایز اے پروفیشنل انجینئر واٹ از یور ویژن اکارڈنگ ٹو دا ایڈوانسمنٹ ان دا ٹیکنالوجی اینڈ دا اسکوپ آف انجینئرس جابس سو دیٹ انجینئرس کین کنٹریبیوٹ ان دا اکانومی آف پاکستان. گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے. یہی میں نے اپنے ابتدائیہ میں بات کی تھی کہ مثلا یہ آپ ایک پرٹیکولر فیلڈ میں آپ پڑھ جاتے ہیں, بڑے قابل بن جاتے ہیں, تو آگے ضروری نہیں کہ آپ نے جاب کرنی ہے, کہیں جاب ملے گی کہیں جاب نہیں ملے گی. یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ ایسے پالیسی انسٹرومنٹس بنائے, ایسے پالیسی پروگرامز وہ لے کے آئے جس سے کہ نوجوان نسل جو تعلیم حاصل کر چکی ہے, انہوں نے انڈر گریڈ کیا ہے, ماسٹرز کیا ہے, آپ جس طرح انجینئر بن گئے ہیں, ان کو پھر ڈگری لے کے انتظار نہ کرنا پڑے, یا وہ کہیں ان کو اچھا ان کی تعلیم کے مطابق ایک اچھا جاب مل جائے, یا پھر وہ خود سیلف امپلائڈ ہوں, یا 2-4 اپنا لوگ رکھ کر ایک چھوٹا کاٹیج انڈسٹری لگائیں, اسمال میڈیم انٹرپرائزز. یہ ہے وہ وے فارورڈ, یہ ہے وہ ویژن جس سے کہ دنیا میں ہر جگہ ترقی اور خوشحالی کا انقلاب آیا. تو میں سمجھتا ہوں جو آپ نے بات کی ہے وہ بڑی پرٹیننٹ ہے کہ ہمیں اس حوالے سے ہمیں اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک کمپریہنسو ہم پیکیج لے کے آئیں گے. یہ ہمارا یہ مینیفیسٹو کا حصہ ہے. سر میرا نام آمنہ عمر ہے. سر آئی ایم کمپیوٹر انجینئر فرام UET لاہور. آئی ہیو ٹیکن آنر ڈگری ان MS انجینئرنگ. اور اس کے بعد سر میں جو آپ نے ای لائبریری کا ایک انیشیٹو اسٹارٹ کیا تھا, آئی ہیو بین بینیفیشری آف دیٹ. میں ای لائبریری میں پڑھتی رہی ہوں اور دین آئی سیکیورڈ اے جاب, اور میں ایز اے کسٹم انسپیکٹر پاکستان کسٹم میں سرو کر رہی ہوں. ماشاء اللہ. اور سر یہ تو انٹروڈکشن تھا. اس کے بعد بھی ابھی اوبویسلی نالج کی تو کوئی اینڈنگ نہیں ہے, اور جو لائبریریز ہیں وہ ہمیں ایک کلچر آف نالج اور ایجوکیشن پروموٹ کرتی ہیں. اس انیشیٹو کے لیے میں آپ کی بہت تھینکفل ہوں. اور پھر اس کے لیے سر میں ایک اور ریکویسٹ آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ بینگ اے جابین ناؤ, اب ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہم جاب کے بعد بھی زیادہ ٹائم پڑھ سکیں. اگر میں آگے پرسیو کرنا چاہتی ہوں اپنی ایجوکیشن, تو ہماری جو لائبریریز کی ٹائمنگز ہیں, جو خاص طور پہ گورنمنٹ لائبریریز ہوتی ہیں, ان کی ٹائمنگز کم ہوتی ہیں. تو جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں اس میں جو ایجوکیشن ہے وہ 24/7 اویلیبل ہونی چاہیے. اور سر دوسری ریکویسٹ میری یہ ہے کہ آئی ہیو بین پریپیئرنگ فار کمپٹیٹیو ایگزامس, تو CSS کی تیاری کر رہے ہیں. اور سر CSS کی تیاری میں ایک یہ ریکویسٹ تھی کہ جو CSS ہم کرتے ہیں, اف آئی ہیو کوالیفائڈ ان مائی فرسٹ اٹیمپٹ, میری ریٹن میرا پاس ہے, لیکن ایلوکیشن کے بعد مجھے سیٹ کم ہونے کی وجہ سے میری ایلوکیشن نہیں ہو سکی. کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ نے اتنی زیادہ محنت کی ہوئی ہے
اور وہ یہاں تک پہنچا ہے, سیٹس کی کمی کی وجہ سے اگر وہ آن میرٹ ہونے کے باوجود وہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکا تو اس کو کسی اس سے پیرالل جاب میں ایڈجسٹ کیا جا سکے. تو اس طرح کی کوئی پالیسی ہونی چاہیے جس میں جو آن میرٹ جو ہے یوتھ کو انکلوڈ کرے. تو سر ایک یہ کہ انکلوسیو پالیسیز ہونی چاہیے جس میں یوتھ کو انکلوڈ کیا جائے. اف آئی وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف سول سروس, تو مجھے یہ کہ میں اس پالیسی میکنگ کی امپلیمنٹیشن میں کیسے پارٹ لے سکتی ہوں, یا ادروائز اف یو آر لیڈنگ اے پولیٹیکل پارٹی, تو پولیٹیکل پارٹی میں آپ نے یوتھ کے لیے کس طرح انکلوسیوٹی کو انشور کیا ہے. بڑے اچھے سوالات کیے جی انہوں نے, ویری گڈ کوسچن. پہلی بات تو یہ ہے کہ ای لائبریریز کا جال پورے پاکستان میں پھیلا دینا چاہیے. الحمدللہ, اگین آئی ایم ناٹ اسپیکنگ فار مائی سیلف, لیکن اس ویژن کو ہم نے پنجاب میں لانچ کیا, اور میرا یہ پلان یہ تھا کہ ہر پارک میں وہاں پر ایک ای لائبریری بنے, وہاں پر خالی واک کے لوگ نہ ہوں اور کرکٹ یا ہاکی نہ کھیلیں, وہاں پر ای لائبریری ہو, وہاں پر جا کے بچے, نوجوان, بچیاں, بزرگ بیٹھیں اور پڑھیں. اور یہ ہم نے اسٹارٹ کیا, اینڈ آئی مسٹ ایڈمٹ اس میں ہمیں کچھ ہرڈلز آئیں, لیکن آج بھی وہ ای لائبریریز فنکشنل ہیں اور کام کریں. لیکن جس طریقے سے کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے تھا, اس کو پورے ملک میں پھیلا دینا چاہیے تھا, وہ انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا. میں کسی حکومت کو دوش نہیں دیتا, وی آر ناٹ ہیئر ان سیٹلنگ پولیٹیکل اسکورس. میں صرف یہاں پر اپنی بات کر رہا ہوں, اور جو ملک کے لیے اور اس نوجوان نسل کے لیے ہماری سوچ ہے, میں اس حوالے سے بات یہاں کرنا چاہتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ ای لائبریریز پورے ملک میں, تمام باغوں میں, تمام پارکس میں یہ وہاں پر موجود ہونی چاہیے. اس کے بغیر کوئی پارک جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں ان چیزوں کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. اور آپ نے یہ جو سیٹوں کے حوالے سے بات کی, یہ ایک آپ کی اچھی آپ کی سجیشن ہے, اس کو ضرور اگر اللہ نے موقع دیا اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. جی, میرا نام مانور مبارک ہے, میں بلوچستان ڈسٹرکٹ سوراب سے ہوں. بلوچستان سے آئے ہیں, آپ اس کو ویلکم کریں. 2013 میں سر آپ نے جو انیشیٹو لیا تھا بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے, میں اسی کا بینیفیشری ہوں. میں اس کے لیے آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اس طرح کی اپرچونٹی آپ نے ہمیں پرووائڈ کی ہے. تو سر دیکھا جائے جیسے پنجاب میں ایجوکیشنل فیسلٹیز بہت زیادہ ملتی ہے لوگوں کو ایز کمپیئر ٹو بلوچستان, اور یہاں پہ لوگ دانش جیسے بورڈنگ اسکول کے بینیفیشریز ہیں. تو سر جیسے میں یہاں آئی ہوں, جو اپرچونٹی مجھے ملی ہے وہاں کے لوگ اس سے ڈپرائیوڈ ہیں, انہیں یہ اپرچونٹی نہیں ملتی. سر اف یو گیٹ اے چانس, اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کی اسٹیپس کیا ہوں گے بلوچستان کے ایجوکیشن کے حوالے سے؟ تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. بڑی خوشی ہوئی کہ آپ دانش اسکول کی آپ اسٹوڈنٹ ہیں. میں بتا دیتا ہوں کہ جو ہمارے جو یہ دانش اسکول ہیں, ان میں ہم نے کوٹا رکھا تھا کہ بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کا اتنا کوٹا ہوگا, سندھ کے اسٹوڈنٹس کا اتنا کوٹا ہوگا, کے پی کے اسٹوڈنٹس کا اتنا کوٹا ہوگا. ہم نے باقاعدہ وہاں پر کوٹا رکھا تھا. پہلی بات میں یہ بتانا چاہوں, بلوچستان پاکستان کا ایک بہت بڑا صوبہ ہے, جغرافیائی لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے, نمبر 1. نمبر 2, وہاں پر بڑے غیور, بلوچ, پٹھان اور ہمارے جو براوی اور دوسری وہاں پر ٹرائبس وہاں پر رہتے ہیں, سیٹلرز بھی ہیں. اور بلوچستان کی پاکستان کے الحاق کے حوالے سے بہت بلوچستان کی کنٹریبیوشن ہے, اور ہم اس کو ہم ہمیشہ بڑی قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں. بلوچستان کے مسائل اور ان کو حل کرنا یہ پاکستان کی ہر گورنمنٹ کا فرض ہے. صوبے کی حکومت کے ساتھ مل کر ان کو, چاہے وہ تعلیم کے مسائل ہیں, چاہے وہ ہیلتھ کے ہیں, ادویات کے ہیں, چاہے وہ انفراسٹرکچر کے ہیں, چاہے وہ سیکیورٹی کے ہیں, ان کو مل کر حل کرنا یہ ہمارا سب کا ملی سیاسی فرض ہے. وسائل کی
کمی نہیں ہے. It's the will to do, to implement and to create a wonderful environment. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو آپ نے بات کی ہے من حیث القوم ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے تو وسائل پیدا کرنے ہوں گے, اس کے لیے محنت کرنی ہوگی اور ایک ویژن بنا کر اس کو لے کے چلیں گے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ. اگر ڈس یونٹی ہوگی, اگر اختلاف ہوگا اور پولرائزیشن ہوگی, وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. دیٹس مائی سبمشن ٹو یو. انشاءاللہ میرا خیال ہے یہ انشاءاللہ ضرور ہوگا. میرا نام ارشد ندیم ہے. میرا تعلق پاکستان پنجاب سے ہے. تحصیل میاں جنواگے گاؤں ہے 101 تو میں نے اسپورٹس کا آغاز کیا 2012 سے. تو 2012 میں آپ نے یوتھ فیسٹیول کروایا تھا, تو وہاں سے میں نے آغاز کیا. تو میں نے گیم کا سٹارٹ کیا اپنا جیولن تھرو ایتھلیٹکس میں. تو میرے خیال میں اگر اس طرح کے یوتھ فیسٹیول اگر ہمارے پاکستان میں ہوں تو ہماری سپورٹس جو ہے وہ بہت آگے جا سکتی ہے. اگر دیکھا جائے تو میری جو اچیومنٹ ہیں 2015 میں نے وابڈا جوائن کی, تو وہاں سے میرا نیشنل کا آغاز سٹارٹ ہوا. تو 2015 سے 23 تک الحمدللہ میں نے پاکستان کا چیمپئن ہوا, اور میں نے 9th دفعہ جو ہے وہ پاکستان کا ریکارڈ بھی بریک کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے وہ 2015 سے لے کر 23 تک میرے پاس 9th میڈلز ہیں انٹرنیشنل, جس میں نے 4th برونز میڈل جیتے ہیں, اور 4th جو میں نے گولڈ جیتے ہیں. جو میں نے گولڈ جیتے ہیں جو میں نے گولڈ جیتے ہیں الحمدللہ اس گیم کا میرا ریکارڈ بھی ہے. جیسے کامن ویلتھ گیمز ہے, ورلڈ اسلامی گیمز ہے, اور اس کے ساتھ ساؤتھ ایشین گیمز ہے, اور امام رضا کپ ہوا ہے وہ بھی میرا ریکارڈ ہے. اور سب سے بڑی جو اچیومنٹ ہے ابھی حال ہی میں 4 ماہ پہلے ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ ہوئی تھی ہنگری بوڈاپیسٹ میں. تو یہ پاکستان کی میں نے تاریخ رقم کی ہے کہ میں نے ورلڈ میں میڈل جیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ٹوکیو اولمپکس کے لیے بھی ڈائریکٹ کوالیفائی کیا تھا. تو میری ریکویسٹ سر آپ سے یہ ہے کہ جیسے میں نے چھوٹے سے گاؤں سے سپورٹس کا آغاز سٹارٹ کیا, تو وہاں پہ 1.5 سال پہلے اناؤنسمنٹ کی تھی اسٹیڈیم کی گراؤنڈ آپ کو ادھر بنا کے دیں گے. تو اس پہ ورک تو سارا ہو چکا ہے, ابھی فنڈ کی ضرورت ہے. اگر وہ فنڈ اگر دے دیں تو گراؤنڈ اور اسٹیڈیم بن جائے, تاکہ ہماری جتنی بھی یوتھ ہے نوجوان ہیں ان کو میں ٹریننگ بھی دے سکوں, اور خود بھی جب میں گھر جاتا ہوں تو میں خود بھی جا کے ٹریننگ وہاں پہ کر سکوں. تشریف رکھیں آپ. اسپورٹس کسی بھی سوسائٹی کے لیے ایک جزو لا ينفک ہے. ایک اگر کوئی قوم سوسائٹی ہیلدی تبھی ہوتی ہے کہ وہاں کے نوجوان نسل, وہاں پر نوجوان بچے بچیاں وہ ہیلدی ہوں, ان کو اچھی خوراک ملے, ان کو کھیل کود کے مواقع ملیں, اور پھر وہ اپنا ٹیلنٹ جو ہے ٹیلنٹ وہ اس میں نکھار آئے. میاں نواز شریف کے دور میں ہم نے یہاں پر, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ زمینیں جہاں پر قبضہ ہوا تھا ان کو خالی کرا کے وہاں پر کرکٹ گراؤنڈ ہم نے بنائے, وہاں پر ہاکی گراؤنڈ بنائے, اور اس طرح یہاں پر پورے جال بچھایا پنجاب میں اپنا جمنیزیمز کا, تاکہ محلوں میں بچوں کے لیے علیحدہ, بچوں کے لیے علیحدہ ہم نے پلان بنایا. وہ سب جب حکومت ختم ہوئی, جس طرح میں بتا رہا ہوں اربوں روپے لگے ہوئے ادھورے ہیں, ان میں کچھ تھوڑی سی اماؤنٹس لگانی ہے, مکمل کرنا ہے. بہرحال یہ انشاءاللہ ہوگا. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس قوم کا کہ پچھلی حکومت کا کوئی منصوبہ اچھا ہے اس کو بند کر دو جی, ان کا نام چلے گا. یہ اس کے نام کی یا میرے نام کی بات نہیں ہے, پاکستان کے نام کی بات ہے, پاکستان کی عزت کی بات ہے, پاکستان کی ترقی کی بات ہے. تو اس لیے کوئی بھی حکومت ہو وہ اچھا کام کرتی ہے, اس کو بڑی خوشی سے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اس کو آگے بڑھانا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو اسپورٹس میں ہم بڑے انوویٹو ہم ایک پلان لے کے آئیں گے. وہاں پر ہم اپنے بچوں کو ان کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو ہون کرنے کے لیے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ باقاعدہ ایک کاؤنسل بنائیں گے, اور اس کاؤنسل کے ذریعے پورے پنجاب میں, چاہے وہ کرکٹ ہے, چاہے وہ ہاکی ہے, چاہے وہ فٹ بال ہے, چاہے وہ بیس بال ہے, چاہے وہ بیڈمنٹن ہے, اسکواش ہے, جو بھی سوئمرز ہیں, جو بھی ہے, ویٹ لفٹرز ہیں, ایتھلیٹس ہیں, ان سب کو انشاءاللہ ہم
بہت ایک فوکسڈ اپروچ کے ساتھ ان کو ہم ٹیلنٹ ہنٹ کریں گے, ان کے لیے اکیڈمیز بنائیں گے, ان کے لیے ہم ٹرینرز لے کے آئیں گے. I'm Mahad Jamil. I'm co-chair of Youth Revolution Clan. میں آپ کے یوتھ انیشیٹو پروگرام کی بینیفیشری ہوں, جس کے تھرو آئی ہیو ریپرزینٹ پازیٹیو امیج آف پاکستان ان مور دین 12 کنٹریز. ماشاء اللہ. اور ماشاء اللہ. سر میرا آپ سے کویشچن ہے اباؤٹ کلائمیٹ چینج اینڈ اربن پلاننگ, کہ جس طرح کہ اگر ہم لاہور کے رنگ روڈ سے جاتے ہیں تو جتنا بھی گرین ایریا ہے وہ سب کٹ ڈاؤن ہو کر اس کے اوپر انفراسٹرکچر جو ہے وہ بلڈ کیا جا رہا ہے, اور اس سے اسموک بھی ڈیفینیٹلی اسموک بھی ہو رہی ہے, اور ٹریز بالکل کٹ ڈاؤن کیے جا رہے ہیں. تو جیسے کہ ڈینگی کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کی بہترین اگزامپل ہے. تو اگر آپ کو چانس ملتا ہے نیکسٹ گورنمنٹ میں, تو وٹ ول بی دا پالیسی فار دا اربن پلاننگ اینڈ اسموک؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. تھینک یو ویری مچ. ویری ویری پرٹنٹ کوشچن. تشریف رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج ہیز بیکم a very scary challenge. اور now we are sitting in the month of January. کوئی نام کی بارش نہیں ہوئی, پہاڑوں پر بھی, یہاں پر بھی, میدانی علاقوں میں بھی, and this is very very scary situation. اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر 2022 میں جو شدید سیلاب آئے تھے, that was again to the force of climate change. تو climate change ایک نیا additional challenge سامنے آ کے ابھرا ہے, and that requires huge financial muscle کہ ہم اپنے زراعت کو اس کو ہم شکل دیں تاکہ climate change کے جو challenges ہیں اس کو میٹ کر سکے, and so on so forth. دوسرا جو آپ نے اربن پلاننگ کی بات کی ہے, دل دکھتا ہے کہ انفارچونیٹلی میں آپ کو یہ بالکل بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو اس وقت ہم جو زمینوں کو براؤن کر رہے ہیں, اور یہ جو ہماری پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا ہے کہ بڑی زرخیز زمین ہے, پانی ہے, ہوا ہے, اور ہم فصل حاصل کرتے ہیں. 25 کروڑ عوام کا پیٹ پالتا ہے یہ زمین, یہ ہاری, یہ کسان, اور اس زمین کو ہم براؤن کر رہے ہیں. اور وہاں پر ہم بجائے ہائی رائز بلڈنگز کے ہم اس کو بنا رہے ہیں, ولاز بنا رہے ہیں, اور کیا کچھ بنا رہے ہیں. دس از اسپیلنگ اے ڈیزاسٹر. تو یہ بالکل, اور ہمیں اس اربن پلاننگ کو ریویو کرنا ہوگا اور اپنی زمین کو بچانا ہوگا. اس کو ہم ہینڈز آن اس کو لیں گے, اور اس کا ہم انشاءاللہ ایک بڑا اچھا ہم قوم کے لیے سلوشن لے کے آئیں گے انشاءاللہ. میرا نام ڈاکٹر سعدیہ سلار ہے. آئی ایم ریپرزینٹنگ خواجہ سرا سوسائٹی. اٹ از اے کمیونٹی لیڈ آرگنائزیشن رن بائی مس مانور چودھری, جو ہم ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی ویلفیئر اور رائٹس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور میں مشکور ہوں, میرا ادارہ بھی اور ہم لوگ بھی, کہ سائرہ آپا نے ہمیں موقع دیا کہ میں آج آپ سے بات کر پا رہی ہوں. جی صحیح. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی ایک وانریبل اور نگلیکٹڈ کمیونٹی ہے. ہمارے لیے جو انیشیٹوز لیے جاتے ہیں نا, ایک تو وہ سسٹینیبل نہیں ہوتے, دوسرا یہ کہ وہ انکلوژن کے بجائے سیگریگیشن پیدا کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ آئی ڈی کارڈز ہوں یا چاہے وہ ٹرانسجینڈر اسکولز ہوں. میرا سوال آپ سے یہ کہ جو آپ کی ایگزسٹنگ انیشیٹوز ہیں, اور انشاءاللہ جو آپ ٹرانسجینڈر کمیونٹی فوکسڈ انیشیٹوز لوگے, اس میں آپ سسٹینیبلٹی کو اور انکلوژن کو کس طرح پلاننگ اور امپلیمنٹیشن اسٹریٹجیز میں انشور کریں گے, کیونکہ بیکاز وی ریئلی وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دا اکانومی. سر تھینک یو. بہت شکریہ. آپ تشریف رکھیں. مجھے خوشی ہوئی کہ ایک بہت پڑھے لکھے ٹرانسجینڈر سے یہاں پر ملاقات ہوئی, اور آپ نے بڑی ایک سینسیبل بات کی ہے. اٹ شوڈ بی انکلوسیو اینڈ ناٹ ایکسکلوسیو. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو کمیونٹی ہے اس کو ایک عزت کے ساتھ, وقار کے ساتھ رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام باقی جو یہاں پر پاکستانی بچے اور بیٹیاں بیٹھے ہیں, اور اتنا ہی حق ہے جتنا کہ پاکستان کے اندر کسی اور کمیونٹی کو حق ہے. تو آئی وانٹ ٹو ایشور یو کہ آپ کی جو پروٹیکشن کے لیے, آپ کی جو کمیونٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے, ان کو پروڈکٹیو چینلز میں
ان کو چینلائز کرنے کے لیے بالکل ہم نے ماضی میں بھی نواز شریف صاحب نے میاں نواز شریف صاحب نے ٹرانسجنڈر ہوں، ہندو کمیونٹی ہو، منورٹیز ہوں، انہوں نے ہمیشہ ان کے لیے بہت آگے بڑھ کر بطور ایک عظیم پاکستانی لیڈر کے انہوں نے ہمیشہ ان کے لیے اپرچونیٹیز مہیا کی. اینڈ آئی وانٹ ٹو ایشور یو کہ انشاءاللہ آپ کا جو آپ کی ڈیمانڈ جو ہے، آپ کے جو کنسرن جو ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم پوری طرح ایڈریس کریں گے اینڈ سو دیٹ یو آر ایبل ٹو کنٹریبیوٹ ان نیشن بلڈنگ ایفرٹس along with all other Pakistanis. نام میرا سر ملک اسامہ حامد ہے اور میرا شرک پور شریف سے تعلق ہے. 2016 میں سر آپ ہی کے ایک پروجیکٹ چائنیز لینگویج اسکالرشپ کے تحت میں چائنا گیا اور وہاں پہ تعلیم حاصل کی. ہم ٹوٹل 500 اسٹوڈنٹ گئے تھے. جب پاکستان ہم واپس لوٹے تو ہمیں بھی بہت زیادہ امیدیں تھیں کہ ہم یہاں پہ پاکستان واپس آ کے ہم اپنے پاکستان کے ڈفرینٹ اداروں میں اب چائنا اور پاکستان کے جو بائلیٹرل ریلیشن ہیں ویسے بھی جو ریلیشن اس میں ایز اے برج کام کریں گے. لیکن جیسے ہی ہم پاکستان آئے یہاں پہ مینجمنٹ چینج ہو گئی تھی. اب ان کی وجہ سے نہ کہ نیو پروجیکٹس اور سٹارٹ ہوتے، جو کہ ایون پروجیکٹس چل بھی رہے تھے وہ بھی تاخیر کا شکار ہو گئے. اگر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے 2024 میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر دوبارہ آپ کی PLMN کی حکومت آتی ہے تو آپ ایسی کیا اپنے فیوچر انیشیٹو پروگرامز میں اور اسپیشلی CPEC پروجیکٹ میں آپ ایسی کیا مثبت تبدیلیاں لے کے آئیں گے کہ جو ہم نے جو چائنیز اسکالرشپ اسٹوڈنٹس جو اپنی ہم نے ایک ٹیم بنائی وہ پاکستان کے ڈفرینٹ اداروں میں کام کر سکیں اور اپنی خدمات سر انجام دے سکیں اور پاکستان کی معاشی ترقی میں اہم اپنا کردار ادا کریں. میاں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں یہاں سے کوئی 600-700 500-600 بچے بھجوائے. جی سر جی سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ان کو ہم نے وظائف دیے تاکہ وہ مینڈرین لینگویج چینی زبان وہ سیکھیں اور پھر وہاں پر جو ہائی اچیورز ہوں پھر وہ اپنا ماسٹرز بھی کریں اور دوسرے فیلڈ میں چلے جائیں اور وہ بھی میرٹ پہ بھجوائے تاکہ زبان سیکھیں پھر واپس آئیں. CPEC میں وہ انٹرپریٹرز بن جائیں، ترجمان بنیں اور اس طرح یہ قافلہ بڑھتا جائے گا. یہ تھا مقصد اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک اچھا انیشیٹو تھا. اب جو CPEC کا جو اگلا فیز ہے وہ یہی ہے کہ جوائنٹ کولیبریشن چینی پروونسز اور پاکستان کے پروونسز کے درمیان کراچی میں انڈسٹریل زون بنے، لاہور میں انڈسٹریل زون بنے، پشاور میں بنے، کوئٹہ میں بنے، فیصل آباد میں بنے اور ان انڈسٹریل زون میں جوائنٹ انویسٹمنٹس ہوں، جوائنٹ وینچرز ہوں، چائنیز انویسٹمنٹ، چائنیز ٹیکنالوجی، پاکستانی انویسٹمنٹ اور وہ پھر اپنا وہاں پر پروڈکشن ہو اور وہ ہم ایکسپورٹ کریں ہائی کوالٹی. تو اسی طرح قوموں نے ترقی کا سفر طے کیا اور پاکستان چین کے ساتھ مل کر یہ طے کر سکتا ہے. میرا نام عائشہ صدیقہ ہے. آئی ایم فل فزکس فرام پنجاب یونیورسٹی. ابھی میں پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتی ہوں اور میں اسکول ٹیچر ہوں. میری فرسٹ اپوائنٹمنٹ جو ہوئی تھی وہ آپ کے دور حکومت میں ہوئی اور میرٹ پہ ہوئی بغیر کسی سفارش کے. مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ریکروٹ ہو گئی. اپوائنٹمنٹ کہاں پہ؟ میری اپوائنٹمنٹ ہوئی رائبنڈ پنڈ میں. اور رائبنڈ پنڈ میں جب میں گئی تو آئی واز دا فرسٹ سائنس ٹیچر اوور دیئر. وہاں پہ سائنس ٹیچر جی میرا سبجیکٹ فزکس ہے. تو پہلی بار ہم نے وہ سیشن کنڈکٹ کیا جہاں پہ ہم نے میتھ فزکس کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو لے کر چلے اور ہمارا 51 کا بیچ وہاں پہ اس سے پہلے کبھی سائنس نہیں پڑھائی جا رہی تھی. ابھی آپ نے جب بات شروع کی تو مجھے بہت خوشی ہوئی. ویسے میں دعا مانگ رہی تھی کہ مجھے چانس ملے کہ میں آپ کے ساتھ بات کر سکوں اینڈ آئی گیٹ دا چانس. آپ نے جو ابھی ہمارے جو پچھلے 5 سال گزرے اس میں مہنگائی کا جو پہاڑ ٹوٹا اس میں ہمارا انرولمنٹ ڈراپ آؤٹ بہت زیادہ ہوا. گورنمنٹ اسکولس میں جیسے آپ نے بیان کیا کہ بہت لوگ کمیونٹی کے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس. ایسے بچے آتے ہیں جن کے پیرنٹس مزدور ہیں، گھروں میں کام کرتے ہیں اور فائنینشیل کرائسس بہت زیادہ ہوتا ہے. ان کے پاس جوتے نہیں ہوتے، کپڑے نہیں ہوتے. اس طرح آپ نے زیور تعلیم پروگرام لانچ کیا ماضی میں. اس کے ساتھ آپ ڈفرینٹ انرولمنٹ پالیسیز کو لانچ کرتے رہے. تو کیا اب اگر آپ کی انشاءاللہ حکومت آتی ہے تو کوئی پلان ہوگا بچوں کے لیے؟ اور ٹیچر ہوں میں تو ٹیچرس کو بھی ریپرزینٹ کروں گی. آپ نے جب ریکروٹمنٹس کی تو میں ماسٹر ٹرینر بھی ہوں، انڈکشن ٹریننگس بھی کرواتی ہوں. اور فیکٹس اینڈ فیگرس پہ بات کر رہی ہوں 2012 14 15 16 18 تک 17 میں جب آپ کی حکومت گئی اس کے بعد کوئی ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی. ریگولر ریکروٹمنٹس ہوتی رہی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں، ٹریننگز ہوتی رہی، ان کو ڈیولپ کرتے رہے ٹیچرس کو، ڈفرینٹ پلانس لانچ ہوتے رہے. لیکن انفارچونیٹلی 5 سال میں ہمیں کوئی پلیٹ فارم نہیں ملا. اور ایک اور آخری بات،
रेगुलर नहीं हो सके। पिछले जब आपकी हुकूमत में लोगों को रिक्रूट किया गया वो अभी तक रेगुलर नहीं हो सके। बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजी गई, बच्चों ने धरने भी दिए जो नए लोग आ रहे थे। और आखिरी बात मैं कहना चाहती हूँ, पिछले 15 साल से मैं सेम स्केल पे काम कर रही हूँ। मेरे साथ आने वाले 9 स्केल के लोग इस वक्त 16 स्केल में हैं, 17 वाले 19 में जा चुके हैं, लेकिन 16 स्केल के लिए कोई प्रमोशन पॉलिसी नहीं बनाई गई। तो उस पर आप अगर आते हैं तो फिर कोई पॉलिसी होगी। थैंक यू सो मच। और कोई आखिरी बात है? नहीं, मैंने बहुत सारी बातें जल्दी अच्छा, मैं इसका जवाब ज़रा खड़े होकर देना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त बैठे हैं आप। मैं बड़े नाइंतहाई इंकिसारी और आजी के साथ मगर बड़े फ़ख्र के साथ ये कहना चाहता हूँ कि 2008 से लेके 2018 तक ये जो 10 साल अपने लीडर नवाज शरीफ की लीडरशिप में जो ये खिदमत की, 3 लाख टीचर्स हमने रिक्रूट किए। 3 लाख टीचर्स, 3 लाख। और बाकी तो गलती, इंसान गलती का पुतला है। ऑनेस्ट मिस्टेक के बारे में मैं नहीं कहता, लेकिन उसके अलावा 100% ये मेरिट पर भर्तियां हुई, 100% मेरिट के ऊपर। नॉट ओनली दिस, हमने इसी 10 सालों में कोई 50,000 पुलिस का सिपाही भर्ती किया होगा। वो जमाना था कि पुलिस के सिपाही 100% सिफारिश, धौंस और रिश्वत की बना पर भर्ती होते थे। मगर ये वो नवाज शरीफ का दौर है जहाँ पर 10 साल पंजाब में, क्योंकि मैंडेट पंजाब में PMLN का था, बाकी सूबों में उन सूबों की दूसरी गवर्नमेंट थी, दूसरी पार्टीज थी। तो इस मैंडेट के तहत को 50-60 हज़ार 70 हज़ार सिपाही हमने भर्ती किया। पंजाब स्किल डेवलपमेंट कंपनी, वो डिफेड के साथ मिलकर बनाई हमने, जनूबी पंजाब से स्टार्ट किया। हज़ारों बच्चों को हमने वहाँ पर उनको स्किल्स की ट्रेनिंग दी। एंड वी डिड नॉट, हमने कोई नए स्किल डेवलपमेंट इदारे नहीं बनाए, ये सुनने वाली बात आपके लिए, नए कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं बनाए। वी डिड नॉट स्पेंड ऑन ब्रिक एंड मॉर्टर, ना बिल्डिंगें बनाई, ना मशीनरी मंगवाई, ना कुछ किया। क्या किया? अगर किसी अपना ये जो टेक्सटाइल एसोसिएशन है, या मोटर मैकेनिक्स हैं, या पॉटरी वर्क है, या गारमेंट्स हैं, उन इंडस्ट्रीज में, उन इंस्टीट्यूशन में जो बने बनाए थे, उनको हमने सेलेक्ट किया और बच्चों की जो उनका कॉस्ट थी ऑफ ट्रेनिंग उनको दी। वी पेड मनी एंड गॉट दोज बॉयज एंड गर्ल्स ट्रेन्ड। सो देयर वाज नो करप्शन, देयर वाज नो ब्रिक एंड मॉर्टर, देयर वाज नो अफसरशाही, देयर वाज नो सुर्ख फीता। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों बच्चों को, लाखों बच्चों को हमने स्किल ट्रेनिंग दिलवाई और फिर पूरे पंजाब में इसको हमने फैला दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब मिलकर इस सफ़र को न सिर्फ जारी करें बल्कि उसको उस इंतहा पर ले जाएं जहाँ पर दुनिया की कोई कौम ना पहुँची हो। ईजियर सेड देन डन, बट द लॉन्गेस्ट जर्नी इन दिस वर्ल्ड वो स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। वो हम लेंगे इंशाल्लाह मिलकर, और वो सफ़र अपना की तरफ गामजन होंगे। और इंशाल्लाह पहाड़ भी आएंगे, झाड़ियाँ भी आएंगी, दरिया भी आएंगे, मुश्किलात भी आएंगी, लेकिन यानी हौसले जवान हों और यकीन मौकम हो, और ये तय कर लिया हो कि हमने हर मुश्किल को अबूर करना है और अपनी मंजिल हासिल करनी है, तो इंशाल्लाह ये मंजिल हासिल होगी और पाकिस्तान सही मानों में कायद आज़म का पाकिस्तान बनेगा इंशाल्लाह। सुमन शहजाद, और मैं माइनॉरिटी के तबके से एक टीवी मैकेनिक की बेटी हूँ। और टीवी मैकेनिक जी, आज मैं आप सबके सामने एज एन सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर इन UMT और एक PhD स्कॉलर इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स खड़ी हुई हूँ। और ये सब वंडरफुल। और ये जो सारी मेरी अचीवमेंट है वो आपके एक मेगा प्रोजेक्ट PIF की बदौलत है, जहाँ पे मुझे 9 साल एज इन माइनॉरिटी और मेरिट पे स्कॉलरशिप मिलता रहा। अच्छा, वाओ वाओ वाओ। So you are also a PIF scholar? Yes sir. There you are.
माशाअल्लाह, और बड़ी सर खुशी मेरी हुई है। बहन भी इसी तरह पीफ स्कॉलर है, हम दोनों ने पीफ स्कॉलरशिप की बुनियाद पे अपनी सारी एजुकेशन की। सर जो मेरा सवाल है आज आपसे एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने के नाते वो ये है कि एक अच्छी गवर्नेंस के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत एक बड़ा चैलेंज होता है और हमारा जैसा मुल्क जहाँ पे वसाइल की बहुत कमी है, सर अगर आपकी हुकूमत आती है तो आपके पास इन लिमिटेड रिसोर्सेज में इस चैलेंज को फेस करने की क्या पॉलिसीज़ हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। पहले तो उनको जी देखें कि कितनी बच्ची ने पीफ स्कॉलर है और उसके बाद कितनी तरक्की की, और प्लीज़ गिव हर अ बिग हैंड। तो पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन है, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज अराउंड द ग्लोब एंड स्पेशली कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ पर हमारे वसाइल महदूद हैं, ऑलरेडी मुश्किलात और चैलेंजेस हैं और उनके लिए रिसोर्सेज चाहिए। तो बढ़ती हुई आबादी को उनकी जो ज़रूरियात हैं, उन बच्चों को फीड करने के लिए, उनकी इलाज के लिए, तालीम के लिए, रोज़गार के लिए और कौम के जो दूसरे जो अहदाफ है उनको पूरा करने के लिए वो जो वसाइल हैं वो कि दुनिया में किसी भी मुल्क के लिए महदूद होते हैं। हमारे तो न सिर्फ महदूद हैं बल्कि चैलेंज भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आबादी अगर तेज़ी से बढ़ती है तो आपकी जो इकोनॉमिक जो आपकी जो ग्रोथ है, लेट्स से पाकिस्तान की मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर हमारी जो अगर जीडीपी 3% बढ़ती है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये 3.5% से, और अगर आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ वो 2% या 2.5%, तो बाकी बचा क्या पीछे? तो कि तालीम के लिए खर्च करेंगे, इलाज के लिए खर्च करेंगे, सड़कात बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे, क्या करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि जो पॉपुलेशन एक बड़ा चैलेंज है, मगर वसाइल से ज़्यादा, बिकॉज वी आर हमारी जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वो यहाँ पर मुसलमान बसते हैं, तो उसके लिए वसाइल से ज़्यादा वो हमारा जो मजहबी जो चैलेंज है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें जो कामयाब तरीन किसी इस्लामी मुल्क का जो मॉडल है उसको हमें यहाँ अप्लाई करना चाहिए। बांग्लादेश इज़ अ मॉडल, इंडोनेशिया इज़ अ मॉडल, उसको हम स्टडी करेंगे, उसको देखेंगे। मैंने भी देखा है, मियां नवाज शरीफ साहब ने उसको देखा, उसको देखेंगे और उसमें फिर एक कंसेंसस डेवलप करना होगा। यू कैन नॉट take decisions unilaterally on such sensitive issues without consulting concerned segments of society and taking them on board. उसके बगैर तो ये इस तरह के फैसले मिसफायर कर जाते हैं। तो उसके लिए हमें मशावरत के साथ फैसले करेंगे, मगर आपका कंसर्न बड़ा जायज़ है, बड़ा बजा है, and I think it's very timely that we acted inclusively and swiftly. इंशाअल्लाह ये बिल्कुल हमारे मैनिफेस्टो में भी ये बात है, इसके ऊपर ज़रूर हमने तवज्जो दी है और आप देखेंगे कि जब हमारा मंशूर आएगा तो उसमें आपको ये बात सामने मिलेगी। थैंक यू। बहुत